عدالت بنا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ شک پورا کر دیا. یہ کسی بھی عدالت میں اختیار نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو رد کرے. مستقبل میں خبردار کرتے ہیں کہ پارلیمان کا جو دائرہ ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے، اس کا ہمارا سپیس کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے موجود ہیں. کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ آئینی عدالت کو متنازع بنایا جائے. ترمیم کو مسترد کرنا کسی عدالت کے اختیار میں نہیں. کسی کو پارلیمان کے اختیار میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے. بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان. پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر مختلف شہروں میں جلسوں سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی کسی ایسے فیصلے کا ساتھ نہیں دے گی جس سے وفاق کمزور ہو. عوام کے حقوق کا ہر صورت میں تحفظ کریں گے. وفاق کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ معیشت میں سب صوبوں کا حصہ ہوتا ہے. صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں مارنے دے گی. 27ویں ترمیم میں صوبوں کا اختیار کم کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا. بلاول بھٹو کی دشمن کو بھی للکار. کہا، پاکستان نے مئی میں بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی. ایئر فورس نے بھارت کے 7 جہاز گرا کر ملک کا نام دنیا میں بلند کیا. شکست خوردہ دشمن آج بھی پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. دشمن آج بھی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. کی تبدیلی کے حوالے سے 3 نام سامنے آ رہے ہیں. 6 نام آئے ٹوٹل، 3 سیاسی اور 3 جو. کیا کہیں گے سر آپ؟ کدھر آئے ہیں مجھے نہیں پتا. پارٹی کے جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ہمیشہ تسلیم کرتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ فیصل کریم کنی معاملے سے لائن. سما کے سوال پر کہا، اس حوالے سے مجھے معلوم نہیں. تبدیلی کے حوالے سے پارٹی کا ہر فیصلہ تسلیم کرتے ہیں. جو ہمارا NFC میں شیئر بنتا ہے وہ حصہ خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا. جو 4 دسمبر کو NFC کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. 7 سال میں 1350 ارب روپے نہیں دیے گئے. وزیر اعلیٰ KP کا دعویٰ. کہا، NFC کا شیئر خیبر پختونخوا کو پورا تقسیم نہیں ہو رہا. کوشش کریں گے NFC پر تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ایک ہو. تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی سازش کی جا رہی ہے. پرامن احتجاج انصاف کے اصول کے لیے ہے. منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر صرف پارلیمنٹیرینز جائیں گے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور سیاست کا گٹھ جوڑ. PTI کے ملک دشمنوں سے روابط بے نقاب ہو چکے. منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. پورے KP میں نان کسٹم پیٹ گاڑیاں گھوم رہی ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کی کمزوری در اندازی واقعات میں اضافے کی بڑی وجہ ہے. وفاق نے KP حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی. عطا تارڑ بولے کہ 9 مئی کا منصوبہ فوج کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا. 9 مئی کو بانی PTI کی 3 بہنیں موجود تھیں. وہ بھارتی اور افغان چینلز پر پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں. PTI ہر روز اڈیالہ جیل کے باہر ڈرامہ کرتی ہے. امن و امان کی صورتحال پیدا کر کے کبھی ملاقات نہیں ہوتی. قیاس آرائیوں کی گنجائش نہیں. CDF نوٹیفیکیشن کا عمل شروع. مناسب وقت پر جاری کر دیا جائے گا. وزیر اعظم جلد وطن واپس آ رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا. کہا، چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن پر غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. ستائیسویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ہائی کمشنر کا اظہار تشویش. کہا، ترمیم عدلیہ کی آزادی کو سنگین نقصان پہنچاتی ہے. تبدیلیاں عدلیہ کو سیاسی مداخلت اور انتظامی کنٹرول کے تابع کرنے کے مترادف ہیں. پاکستان کا سخت رد عمل. بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترمیم پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے منظور کی. آئینی ترامیم عوام کے منتخب نمائندوں کا مکمل اختیار. جمہوری طریقہ کار کا احترام ہونا چاہیے. پاکستان انسانی حقوق، بنیادی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے عزم پر قائم ہے. افسوس ہے پاکستان کا موقف اور زمینی حقائق اقوام متحدہ کے بیان میں شامل نہیں. افغان دہشت گرد دنیا بھر کے لیے خطرہ. امریکہ میں ایک اور افغان شہری دہشت گردی کی سرگرمیوں پر گرفتار. محمد داؤد ٹک ٹاک پر بم بنانے کا طریقہ سمجھاتا تھا. پورٹ فورس شہر میں خودکش حملے کی دھمکی دی. بائیڈن دور میں امریکہ منتقل ہونے کا انکشاف.
بائیڈن انتظامیہ نے معاشرے کو افغان دہشت گردوں اور مجرموں سے بھر دیا، انہیں فوری واپس بھیج دیا جائے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کا سخت رد عمل، مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری۔ جمال ولی، عبداللہ حاجی زادہ، ناصر احمد، جاوید احمدی اور ذبیح اللہ مہمند شامل۔ دہشت گردی کی منصوبہ بندی، پولیس پر فائرنگ اور جنسی زیادتی میں ملوث رہے۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے کی تحقیقات، فتنہ الخوارج کے تینوں ہلاک دہشت گرد افغان شہری نکلے، نادرہ کی تصدیق۔ اب تک 100 سے زائد افراد سے تفتیش۔ رحمان بابا قبرستان سے ایف سی ہیڈ کوارٹرز تک سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے سہولت کار کی تلاش جاری۔ حملے میں 3 ایف سی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ پاک مصر دوستی کے نئے باب کا آغاز، مصری وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات، وفود کے سطح پر بھی مذاکرات، سیاسی، معاشی، ثقافتی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تجارت، سیکیورٹی، دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ 500 بزنس ہاؤسز کی لسٹ مصر کو دی جائے گی، پاکستانیوں کے لیے مصری ویزوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ اسحاق ڈار کی مشترکہ پریس کانفرنس، مصری وزیر خارجہ کی دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت، کہا دہشت گردی اور شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون کریں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، فلسطین تنازع کا UN قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے کی ہدایت، اصلاحات کے عمل میں پیش رفت جاری، ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس، کہا برآمدات بڑھانے کے لیے روایتی شعبوں پر توجہ دینی ہے، ملکی کارخانوں کی پیداوار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حکومت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے آئندہ ہفتے اجلاس ہوگا، تمام وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے۔ ہم سب پاکستان فرسٹ ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے۔ 27ویں ترمیم کے لیے ارکان خریدے گئے، آئین کو کھلونا بنا دیا گیا، حکومت عوام کو حقوق دے۔ مولانا فضل الرحمان کی مردان میں گرج برس، کا ملکی معیشت تباہ ہو چکی، عوامی خواہشات کے بجائے بڑے لوگوں کی مرضی چل رہی ہے، پاکستان افغانستان کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس، شہر شہر جلسے، جیالوں کا جوش و خروش، پارٹی ترانوں کی گونج، کراچی، حیدرآباد، لاہور، ملتان، کوئٹہ، لاڑکانہ اور سکھر میں بڑے پارشو۔ بلاول بھٹو کا ویڈیو لنک خطاب سننے کے لیے اسکرینوں کی بہار، میرپور خاص، گھوٹکی، کنگوٹ، دادو، ٹھٹھا، نوشہر و فیروز اور نواب شاہ میں بھی عوامی قوت کا مظاہرہ، راولکوٹ اور بھمبر آزاد کشمیر میں بھی کارکنوں کی بڑی تعداد جمع۔ NA-18 ہری پور ضمنی الیکشن، PTI کے الزامات مسترد، فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام غلط اور گمراہ کن، DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن کا رد عمل، ترجمان کے مطابق پولنگ ڈے تک کسی سیاسی جماعت نے تعیناتیوں پر اعتراض نہیں کیا، مخصوص عناصر حسب معمول ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وارننگ۔ اجلاس میں لاہور کے ہر محلے کو روشن اور آباد بنانے کے لیے مرحلہ وار پلان پیش، 6000 سے زائد گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کرپشن کے الزامات کو غلط ثابت کرنے میں ناکام، معافی نامے کے لیے صدر کو باقاعدہ طور پر درخواست دے دی، درخواست غیر معمولی ہے، مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اسرائیلی صدر کا رد عمل، غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، بمباری سے 2 بچوں سمیت مزید 6 فلسطینی شہید، تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارتی شہری ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث، ایران نے بحری آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا، ٹینکر میں 3,50,000 لیٹر تیل موجود تھا، عملے کے 13 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا، تمام بھارتی شہری نکلے، جہاز آف لوڈنگ کے لیے بوشہر بندرگاہ منتقل۔
शाहीन एक्सप्रेस जीत के ट्रैक पर रवां दवां। वनडे के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का मैदान भी मार लिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर टाइटल जीत लिया। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त दी। मोहम्मद नवाज मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। वाइट बॉल कोच माइक हेसन छुट्टियों पर न्यूजीलैंड रवाना। प्लेयर्स की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PCB और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सीरीज के दौरान मिसाली इंतजामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कराची ब्लूज और सियालकोट रीजन के दरमियान कल होगा। ट्रॉफी की रहनुमाई दोनों टीमों का फोटो सेशन मुकम्मल हो गया। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 75 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। नौजवान खिलाड़ी इतने बड़े मौके से भरपूर फायदा उठाएं। कप्तान कराची ब्लूज, हम फाइनल को अपने लिए यादगार बनाने के लिए तैयार हैं। कप्तान सियालकोट रीजन। समंदर पर हुक्मरानी की जंग। अबू धाबी में सेलिंग चैंपियनशिप पहले रोज डेनमार्क की रॉकवूल रेसिंग टीम ने बर्तरी हासिल कर ली। ब्राजील की टीम दूसरी और इटली की टीम तीसरे नंबर पर रही। और ब्राजीलियन क्लब फ्लामिंगो ने साउथ अमेरिका फुटबॉल लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में पाल्मेरिस को 1-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न, फैंस का सड़कों पर हल्ला गुल्ला।